دیوبندی فرقہ جس کو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا، اس دیوبندی فرقے کے ماننے والے بندے درہم و دینار ہوتے ہیں، جس پر ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کئی ایک ویڈیوز اپلوڈ ہیں، جنہیں آپ میں سے اکثر حضرات نے ضرور ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو اب تک کی تمام ویڈیو سے اہم اور دلچسپ ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے دیوبندی مولوی کی بات کرنے والا ہوں جو لوگوں کے 1-2 ہزار، 1-2 لاکھ، 1-2 کروڑ نہیں بلکہ 500 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا، وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر۔ کیا ہے اصل معاملہ، آگے اسی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے، مگر پہلے سامعین آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دیوبندی ایسے بندے درہم و دینار ہوتے ہیں جو روپیوں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں بقول دیوبندیوں ہی کے بھاری تنخواہ کی لالچ میں دیوبندیوں کے بڑے اور مشہور مفتی نے سود کو اسلامی لباس میں پیش کیا، تاکہ دیندار لوگ جو اب تک اپنی دینداری کی وجہ سے سود سے دور ہیں، وہ لوگ بھی سود خوری میں ملوث ہو جائیں۔ یہ کہنا ہے دیوبندیوں ہی کا، جسے آپ اس ویڈیو میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جس واقعے کی میں بات کرنے والا ہوں وہ پڑوسی ملک کا ہے، جہاں لوگوں کے 500 کروڑ روپے لے کر دیوبندی مولوی فرار ہو گیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، بندے درہم و دینار دیوبندیوں کی حقیقت سے اگر آپ ابھی تک ناواقف ہیں تو آپ ہمارے ہی چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک ایسے دیوبندی مولوی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو جس مدرسے کے نام پر چندہ کا دھندا چلاتا رہا، آخر میں اسی مدرسے کو بیچ دیا، وہ بھی غیر مسلم کے ہاتھوں۔ پھر کیا کچھ ہوا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سامعین، آپ ہمارے ہی چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک دیوبندی مظاہری مولوی 1-2 نہیں، 8-10 نہیں بلکہ 21 مسجدوں کے نام سے چندہ کا دھندا کر کے پیسے بٹورتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا۔ سامعین، ایسی اور بھی کئی ایک ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں، جنہیں آپ جس وقت چاہیں جب چاہیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل سامعین، دیوبندیوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے حرام خور ہوتے ہیں۔ یہ میری سخت کلامی یا زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے دیکھیں، یہ کتاب ماہنامہ الشریعہ، یہ دیوبندیوں کے امام اہل سنت سرفراز گکھڑوی کی یاد میں شائع ہونے والا رسالہ ہے، جو اگست 2011 کا شمارہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 پر دیکھیں، خود دیوبندی ہی نے کہا اور لکھا ہے کہ آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کہ آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ اور سامعین، اس پر اگر تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنکس آپ کو نمبر بائی نمبر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ المختصر یہ کہ سامعین، آپ نے سمجھ لیا، دیکھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا کہ خود دیوبندی مولوی نے ہی لکھا ہے کہ آج کل بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں ہے، جیسا کہ آپ اس دیوبندی کی زبانی بھی لوگوں کے 500 کروڑ روپے لے کر اڑنے والے دیوبندی مولوی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔ آج لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا منوعان اسی طریقے سے ہے کہ جس نے لالچ کی اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ناظرین، مکمل کہانی آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ مکمل جڑے رہیے۔ جی ہاں، تو ناظرین، لاہور کی ایک سوسائٹی میں ایک شخص ثاقب نامی رہا کرتا تھا، اور وہ بچپن سے وہیں رہ رہا تھا، وہاں پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور وہ بالکل صوفی مزاج کا بندہ تھا۔ لوگ اس کو پیر صاحب سمجھتے تھے، اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ وہ شخص بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن بھی پڑھایا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اگر محلے کے اندر سوسائٹی میں کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس مسجد کے امام کو بلانے کے بجائے اسی ثاقب نامی شخص کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ حضرت آپ ہی جنازہ پڑھائیے۔ اس حد تک اسے عزت اور احترام دیا جاتا اور اپنی مسجدوں کے امام کو دھتکار دیا جاتا۔ سنا آپ نے سامعین کہ لوگ اس مولوی کی کتنی عزت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ مکاری کر کے ایسے سیدھا سادہ بن کے رہتا تھا کہ اسے لوگ صوفی مجاز بلکہ بقول ان کے پیر صاحب سمجھنے لگے تھے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ دیوبندیوں کی کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد سوم کے صفحہ نمبر 169 پر اشرف علی تھانوی نے دیوبندیوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی کا ظاہری تقویٰ طہارت دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے، لیکن دیوبندیوں نے اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی بات کو نظر انداز کیا اور اس مولوی کی مکاری اور صوفیانہ مجاز سے دھوکہ کھا لیا۔ پھر آگے کیا ہوا اور اتنا زیادہ بھروسہ اور نیک سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، سنیں انہی کی زبانی۔ تو جناب آپ ہی بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا۔
لیکن ان لوگوں کو جو سزا ملی بہت ہی دردناک قسم کی سزا۔ ناظرین ایسے ہوا کہ کافی عرصے سے وہ لوگوں کو پراپرٹی ڈیلر کے طور پر اپنے آپ کو باور کروایا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے پیسے دو، 1 کروڑ دو، 2 کروڑ دو تو میں انویسٹ کروں گا، فلانا پلاٹ ہے وہ ہم خرید لیں گے، پھر آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے دیتے رہیں گے، آپ کے پیسے بھی سیو رہیں گے اور کچھ نہ کچھ بچت بھی ہوتی رہے گی۔ تو لوگوں کو ان پر اندھا اعتماد تھا، اس پوری سوسائٹی کے لوگوں سے اس نے پیسے جمع کیے، کسی نے 24 کروڑ اس کو دیے، کسی نے 7 کروڑ، 8 کروڑ۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دوسرے بھائی نے بھی اسی ثاقب نامی شخص کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یعنی اس نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا کہ پوری سوسائٹی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور لوگوں نے یہ بتایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، جب سوسائٹی کے لوگ جمع ہوتے تو وہ آ کر بیٹھ جاتا، اپنی باتوں میں لگاتا اور جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، یہ باتیں کرتا اور لوگوں کو تبلیغ میں لے جاتا اور ان لوگوں کو وہ بٹھا کر خوبصورت باتیں، دین کی باتیں کرتا، یعنی جیسے اس نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس طریقے سے وہ باتیں کرتا۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان پر اندھا اعتماد کیا ہوا تھا، بالکل بے فکر ہو کر کوئی اگر وہ کسی کو فون کرتا کہ جی 1 کروڑ دے دو، وہ 1 کروڑ اسی وقت اس کو بھیج دیے جاتے۔ تو ناظرین ہوا کچھ یوں کہ وہ تقریباً 500 کروڑ ساتھ لے کر دبئی فرار ہو گیا۔ اور سامعین بقول ان کے فرار ہو جانے کے بعد یہ راز کھلا کہ اس نے کئی سارے لوگوں سے اتنے سارے روپے لیے تھے۔ سنیے آگے انہی کی زبانی۔ جب وہ فرار ہو گیا اس کے بعد ایک شخص اٹھا کہ جی میں نے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے 1 کروڑ دیا تھا، جب دوسرے نے سنا وہ بھی کھڑا ہو گیا، میں نے بھی 3 کروڑ دیا ہے۔ ایسے لوگ اٹھتے گئے اور ایک ہی گھر کے 2 بھائیوں نے، ایک بھائی نے بھائی کو بتایا کہ جی میں نے 7.5 کروڑ انویسٹ کیے تھے، دوسرے نے کہا جی میں نے تو 10 کروڑ انویسٹ کیے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے بھی نہیں تھا کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ماہانہ پیسے نہیں ملتے، ہر مہینے ان کو جو بچت ہوتی تھی 2 لاکھ 3 لاکھ دیا کرتا تھا۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس ایک زبردست رقم آ چکی ہے، اب میرے لیے دبئی جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جن کا بینک بیلنس اتنا ہو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، منٹ میں ویزے مل جاتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، تو دبئی چلے گئے۔ اب لوگ کھڑے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ جی حکومت وقت کو چاہیے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امید ہے کہ وہ شخص قانون کے کٹہرے میں آئے گا، لیکن یہاں پر بہت ساری نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کریں اور جو خود کر سکتے ہیں وہی کریں، دوسروں کے آسرے پر نہ کریں۔ آج کل ہمیں میسج آتے رہتے ہیں جی 1 لاکھ انویسٹ کرو آپ کو ہر مہینے 10,000 ملیں گے۔ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی تو سوچے نا۔ ان کو فائدہ یہ ہے کہ جب لوگ اعتماد کریں گے، جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا، کافی کمپنیاں ایسی دیکھی ہیں جب پیسہ بہت زیادہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے، وہ کمپنی والے ختم، کہاں تھی کمپنی کچھ پتہ نہیں، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں۔ تو اس لیے لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کریں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے مسجد کے امام کو دور کر رہے ہیں، جی آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے۔ ایک تو اس مسجد کا جو امام ہے اس کی عزت کیا رہی، ہم نے کتنی اس کی عزت کی، جو باہر گلیوں میں جا کر صرف ٹیوشن پڑھا کر آتا ہے اور تمہیں بیٹھ کر یہ بتاتا ہے کہ جو جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، تم نے اس پر اتنا اندھا اعتماد کیا، کروڑوں روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ مسجد کا امام ہے جو آپ کو جمعے پڑھاتا ہے، ہر کام نمازیں آپ کو وہ پڑھاتا ہے، اذانیں دیتا ہے، آپ کی مسجدوں میں صفائی وہ کرتا ہے، اس کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ اور اس ایسے بندے کو جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، بس اس نے داڑھی رکھ لی، مولویوں کا لبادہ اوڑھ لیا اور لوگوں نے لالچ میں آ کر اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ کی، اب کہیں گے جی مولوی خراب ہے۔ وہ بھی اس نے مولویوں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، مولویوں کی طرح بن کر اس نے آپ لوگوں کو لوٹا ہے۔ سامعین آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے اپنے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی کیا ہوتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے ڈاکو ہونے کا اعلان اور ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے تو جب موقع ملے گا تو موقع ملتے ہی یہ لوگ کیوں نہیں لوگوں کو لوٹیں گے۔ خیر اب آگے دیکھیے، بڑے پتے کی بات یہ بتا رہے ہیں۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ جس رات اس نے فرار ہونا تھا میرے پاس کال کی کہ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو مجھے بھجوا دیں، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ابھی نہیں، مجھے صبح چاہیے اس لیے ابھی میں نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے نا پھر ویڈیو کال کی اور کہا یہ دیکھیں میرے پاس کیش ہے لیکن مجھے ابھی اکاؤنٹ میں ضرورت ہے، آپ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھجوا دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب صبح بینک سے نکلواؤں گا، کٹوتی ہوگی وہ بس ابھی اس کو دے دیتا ہوں، صبح ان سے جا کے لے لوں گا۔ وہ جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ ثاقب نامی شخص فرار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صبر عطا فرمائے، صبر کے ساتھ نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ اگر ہو سکے، اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے یار ہو سکے تو آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کو انصاف دلائیں، انہوں نے غلطی کی، ان کی غلطی ہے، لیکن حکومت وقت کوشش کر سکتی ہے اور اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتی ہے، واقعاتاً لا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہماری گزارش ہے، عرض ہے، حکم نہیں ہے، عرض ہے کہ آپ مہربانی کریں، اس شخص کو کسی طریقے سے بھی باہر آپ رابطہ کر کے اس کو گرفتار کروائیں، قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہر بندے سے اٹھ جاتا ہے، دوسرا پھر اس نے جو لبادہ اوڑھا، مذہبی لبادہ اوڑھ کے اس نے لوگوں کو لوٹا، جس سے مذہب پر بھی بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ اسی لیے سامعین و ناظرین میں اپنی ویڈیو میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیوں پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور آج میں نے
मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 3 का वो हवाला भी पेश कर दिया, जिसमें ख़ुद अशरफ अली थानवी ने लोगों के ज़ाहिरी तक़वा तहारत को देखकर धोखा खाने से ख़ुद देवबंदियों को मना कर दिया है। तो जब देवबंदियों को उसके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने मना कर दिया है, इसका मतलब ये है कि देवबंदियों में धोखाधड़ी कसरत से पाई जाती है। इसलिए धोखेबाजों से अपनी दौलत को भी महफूज रखें और अपनी दौलत ईमान को भी, क्योंकि देवबंदी न सिर्फ दौलत के लुटेरे होते हैं जैसा कि अभी आपने सुना, बल्कि साथ ही ये ईमान व अक़ीदे के भी लुटेरे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी दौलत ईमान को लूट कर चला जाएगा। इसलिए देवबंदियों की किताबें पढ़ने से भी परहेज़ करें, इनके बयानात सुनने से भी दूर रहें और न ही इनकी वीडियोज़ देखा करें अगर आप अपने ईमान की सलामती चाहते हैं। तो मुझे बताना था, मैंने बता दिया, अब आपकी अपनी मर्ज़ी। तो सामीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके हाइप भी कर दें, ताकि वीडियो वायरल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और आप भी इनफरादी तौर पर अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि देवबंदी कैसे धोखेबाज और कैसे लुटेरे और कैसे डाकू होते हैं। इसलिए आप अपने अहबाब को भी ज़रूर शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।